نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، ابراہیم نے عرض کی یقین کیوں نہیں مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، اللہ نے فرمایا تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو، فصرخن الیک، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ، ثم ادعہن یأتینک سعیا، پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ الحکیم، اور جان رکھو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان کے مطابق اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر دلالت کرنے والا ایک عظیم واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کا خلاصہ اس طرح ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا ہوا پڑا تھا۔ سمندر کا پانی چونکہ چڑھتا اور اترتا رہتا ہے، چنانچہ جب پانی چڑھا تو مچھلیوں نے اس کی لاش کو کھایا، اور جب پانی اترا تو جنگل کے درندوں نے کھایا، اور جب درندے چلے گئے تو پرندوں نے کھایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا تو آپ کو شوق ہوا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی اے اللہ عز و جل، مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اجزاء دریائی جانوروں، درندوں کے پیٹ اور پرندوں کے پوٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ اے اللہ عز و جل، مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں اس پر یقین نہیں؟ اللہ تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہے، اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمال ایمان اور یقین کا علم ہے، اس کے باوجود یہ سوال فرمانا کہ کیا تجھے یقین نہیں، اس لیے ہے کہ سامعین کو سوال کرنے کا مقصد معلوم ہو جائے اور وہ جان لیں کہ یہ سوال کسی شک و شبہہ کی بنا پر نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یقین کیوں نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں آنکھوں سے دیکھوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرمائش پر حکم خدا بندی ہوا کہ تم 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے ساتھ خوب مانوس کر لو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا خیمہ آپس میں ملا کر مختلف پہاڑوں پر رکھ دو، پھر انہیں آواز دے کر بلاؤ، ان میں سے ہر ایک اپنی پہلی والی شکل و صورت میں بن کر تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے۔ ایک قول کے مطابق وہ مور، مرغ، کبوتر اور کوا تھے۔ آپ علیہ السلام نے بحکم الہی اس کو ذبح کیا، ان کے پر اکھاڑے اور قیمہ کر کے ان کے اجزاء آپس میں ملا دیے، اور اس مجموعہ کے کئی حصے کر کے ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا، اور سب کے سر اپنے پاس محفوظ رکھے۔ پھر ان پرندوں کو آواز دے کر بلایا۔ آپ علیہ السلام کے بلاتے ہی حکم الہی سے وہ اجزاء اڑے، اور ہر جانور کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہو گئے، اور پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ پھر اپنے اپنے سروں سے مل کر 4 پرندے پہلی کی طرح مکمل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ سے کئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلا، اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام علیہم والسلام کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ دوسرا، انبیاء اکرام علیہم السلام کی دعاؤں سے مردے بھی زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ والسلام کی خواہشات کو پورا فرماتا ہے۔ چوتھا، جتنا یقین کامل ہو اتنا ہی ایمان بڑھ جاتا ہے۔ پانچواں، مشاہدے سے معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ چھٹواں، یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی عظیم دلیل ہے۔ ساتواں، یہ واقعہ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے اس واقعہ سے اس کی عظیم قدرت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر پختہ یقین کامل کے ساتھ ایمان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم کو شریعت کے تمام احکامات پر صدق دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔